سنیں محمد عاقل صاحب کو، جو انڈیا کے رہنے والے ہیں اور جدہ میں آج کل لیکچر دیتے ہیں۔ یہ جدہ میں بہت بڑے عالم اور مبلغ بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے حدیثیں بھی پتہ نہیں دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، اپنا مسئلہ اپنی مرضی سے بیان کر، اور سارے غیر مقلدوں کا حال یہی ہے۔ ذرا سنیں آپ، اور لمحہ فکریہ کہ ایسے مبلغین ہمارے ہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے سلسلے میں لوگ اکثر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیسے مناؤں۔ حضرات، شب برات نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، اس کو منانا بالکل جائز نہیں ہے، یہ عمل بدعت ہے۔ 15ویں شعبان کو رات کو جاگنا اور اس میں 100 رکعت نماز یا 6 رکعت نماز، سورہ یاسین، سورہ واقعہ وغیرہ پڑھنا، اس کی کوئی سندن حقیقت نہیں ہے، یہ بدعات ہے۔ اسی طریقے سے اگلے روز روزہ رکھنا 15ویں شعبان کو، یہ بھی ایک بدعت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے حوالے سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو شعبان میں روزے رکھیے، ورنہ اس بدعت کو فروغ مت دیجیے اور اس پیغام کو عام کیجیے تاکہ لوگ بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ اب سنیں، فرما رہے تھے کہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، مسلم شریف آپ کو دکھا رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں، اور فرمایا شعبان کے بارے میں جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ یہ باب جو ہے 339 نمبر باب ہے، باب و صوم شہر شعبان، شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 2647 ہے، اور یہ آخر میں کہہ رہا ہوں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له او لآخرا اسمت من سرور شعبانا قال لا قال فاذا افطرت فصم یومین۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا شاید کسی اور شخص سے یہ دریافت کیا کہ تم نے شعبان کے درمیان والے روزے رکھے ہیں؟ اس نے عرض کی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان گزر جانے کے بعد 2 روزے رکھنا، رمضان گزر جانے کے بعد 2 روزے رکھنا۔ تو اب یہ ہے، اس حدیث میں ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 2 روزے رکھنا۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، اس کے بعد 2648 نمبر حدیث ہے، 2649 نمبر حدیث ہے، 2650 نمبر حدیث ہے۔ اس میں یہ آیا کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد 2 روزے رکھنا، اس میں مہینے کا ذکر بھی نہیں آیا۔ رہا مسئلہ وہ کون سے مہینے کے، شوال کے تو 6 ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت موجود ہے، لہذا بزرگوں نے اسی کا ترجمہ بھی اندر پیراگراف میں اگر کیا ہے، تشریحیں کی ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے مراد بھی شعبان کا مہینہ ہے، لہذا پہلی حدیث میں صراحت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کا بتا دیا، درمیان، ظاہر ہے درمیان 15 ہی ہے، 14-15 ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے بھی فرما دیا۔ اب ایک اور حدیث سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، ابن ماجہ کی یہ چند حدیثیں ہیں۔ ابن ماجہ، یہ دیکھیں، یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ابن ماجہ کا جو باب ہے 413 باب، باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کا بیان۔ آگے میں حدیث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ راوی ہیں، میں ان سے یہ روایت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ان کی تلاوت کر رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا لها وصوموا نهارا فإن الله ينزل فيها بغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفرني فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فهو فيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کی بخشش کر دوں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ صراحتاً موجود ہے۔ اب 1447 نمبر حدیث سنیں، یہ 1447 نمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقیع رافع راسه الى السماء فقال يا عائشة اكنت تخافين ان يهيف الله عليك ورسوله قالت قد قلت وما بي ذلك ولكني ظننت انك اتيت بعض نسائك فقال ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا لاكثر من عدد شار غنم کلب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، آپ کی تلاش میں نکلی، آپ بقیع میں تھے، آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ کیا تو اس بات کا خوف کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کی یار یہ بات نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ خیال ہوا تھا کہ آپ کسی دوسری کسی عورتوں میں سے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ حدیث آپ نے سن لی. اب ایک اور حدیث سنیں، 1448 نمبر حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاجن. آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو ظہور فرماتا ہے، مشرک اور چغر خور کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے. اس کے بعد حدیث سنیں، حضرت یہ عبد الرحمن دہاک بن عبد الرحمن جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمیت ابو موسیٰ، میں نے ابو موسیٰ سے سنا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، کہ یہ بھی روایت ابو موسیٰ سے مروی ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں عبد الرحمن جو یہ روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی اس کی مثل جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے. یہ حدیث یہ دیکھو ابن ماجہ میں تھی. اگر یہ نعوذ باللہ جس طرح عائشہ صدیقہ والی حدیث جو میں نے پڑھی ہے وہ ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، اور ترمذی شریف میں اس حدیث کو حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں میں نے جب امام بخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے. اگر ضعیف بھی ہو تو میرے دوستو یاد رکھیں وہ حدیث ضعیف ہے تو ہم رات کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، رات کو کوئی فرض واجب نہیں قرار دے رہے. لہذا فضائل کے بارے میں جو ہوتی ہے حدیث ضعیف بھی غیر مقلدین کے ہاں بھی مانی جاتی ہے، کیونکہ حدیث ضعیف جو ہے فضائل کے بارے میں مانی جاتی ہے. لہذا اگر ضعیف بھی مان لیں اس حدیث عائشہ والی کو، مسلم شریف کی حدیث میں کسی جگہ کوئی ضعف کا ذکر نہیں آیا، اور دوسری حدیثیں میں نے ابن ماجہ کی ذکر اس میں کسی جگہ ضعف کا ذکر نہیں آیا، اگرچہ کسی نے جرح کی ہوگی ماشاءاللہ، لیکن یہ محدثین جو روایت کر رہے ہیں، کیا مفتی جو عاقل صاحب بناسپتی مفتی جو بنا ہوا ہے، کیا اس کو یہ مطلب سامنے نظر نہیں آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین؟ چلو اتنا بتا دیتا یہ ضعیف روایتیں، کہتے ہیں اس کے تو کوئی اصل ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو یہ ضعیف اگر بھی ہو تب بھی فضائل کے بارے میں ماننا پڑے گا.